الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جب تک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے اس وقت تک وہ انسان کہلاتا ہے اور زندہ کہلاتا ہے، جاندار کہلاتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ بے جان جسم جو نظر آ رہا ہے وہ مردہ کہلاتا ہے، زندہ نہیں کہلاتا۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب انسان کا جسم نہ تھا لیکن صرف روح تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی ارواح کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہی مرتبہ پیدا فرما دیا تھا۔ اب جس انسان نے جب جس زمانے میں آنا ہوتا ہے، جس مقام پر، جس شہر میں، جس بستی میں، اللہ اس کے جسم میں اس کی روح کو ڈال دیتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں وہ 9 ماہ گزارتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آ جانے کے بعد رب کا قانون ہے جب تک یہ بچہ بلوغت کو نہیں پہنچے گا اس وقت تک اس کی برائیوں کو لکھا نہیں جائے گا، اس کی خامیوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی نافرمانیوں کو لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ بلوغت سے پہلے اسے لاشعور سمجھا جائے گا، ناسمجھ سمجھا جائے گا۔ بلوغت کے بعد اسے باشعور سمجھا جائے گا، سمجھدار سمجھا جائے گا، عقل مند سمجھا جائے گا۔ اسی لیے بلوغت کے بعد اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور بلوغت سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے لکھے نہیں جاتے۔ ہاں، والدین کے لیے حکم ہے کہ 7 سال سے اپنے بچے کو ترغیبات دو، 10 سال پر سختی کرو، بچپن سے ہی اس کی عادات کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ اس کی زندگی کے جب 12، 14، 16 سال گزر جائیں اس کے بعد
اس کی زندگی میں کبھی کوئی برائی نہ آئے، اس 15-16 بعد کی زندگی جو لوگ بلوغت کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ اس کی اچھی گزر جائے، برائیوں میں، خامیوں میں، نافرمانیوں میں نہ گزرے۔ اس لیے والدین کو حکم دیا گیا کہ بچپن سے ہی بچے کو اچھی عادات میں ڈالا جائے، والدین اچھے کام کریں، کیونکہ بچہ جو ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے، میری ماں کیا کرتی ہے، تو وہ اپنے سب سے پہلے والدین کو دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، تو جیسا وہ کریں گے ایسا وہ کرے گا، سیکھے گا ان کی نقل و حرکت سے، بول چال سے۔ تو اس کے نابالغ ہونے کی عمر میں، زمانے میں اسے جتنی اچھی عادات میں ڈالا جا سکتا ہے ڈالا جائے، تاکہ بلوغت کے بعد وہ اپنے رب سے دوستی لگا لے، اور رب سے دوستی لگانا اس کے لیے آسان ہو جائے، نماز، صوم و صلات کا وہ پابند ہو جائے، نبی کی زندگی کو مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ انسان جس مذہب کو بھی اختیار کرے گا، اللہ کہاں وہ مردود ہے، قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور انسان کی زندگی میں نکھار، بعثت بعد الموت کے بعد نکھار تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے رب کو راضی کر کر دنیا سے چلا جائے۔ جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کیا اور اللہ کی پھٹکار، اللہ کی مار اس پر پڑتی رہی یہاں تک کہ وہ دنیا سے ایسے ہی چلا گیا، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر جہنم میں جانے کے بعد کبھی اس کے لیے نکلنا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہوگا۔ آج جو بھی آیا ہے اسے معلوم ہے کہ میں آیا ہوں تو میں نے جانا بھی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آخر مرنا تو ہے، لیکن موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے اس میں اس کی تمنا اور اس کی امید نہیں کی جا سکتی کہ اب مجھے جو زندگی ملی ہے اس میں مجھے موت آئے گی، اس کے بعد کسی کو موت نہ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، نکھارنے کے لیے، نعمتوں کے حصول کے لیے، جنت میں دخول کے لیے یہ زمانہ زندگی دنیا میں عطا جو فرمایا ہے، یہ دے دیا کہ اس میں اپنی آخرت کو بنا لو، سنوار لو۔ یہ ایک مرتبہ تم سے چھین لی گئی تو دوبارہ لوٹائی نہیں جائے گی، ایک مرتبہ اسے تم سے، تمہارے جسموں سے، اجسام سے، تمہاری روح کو جدا کر دیا گیا تو دوبارہ لوٹائی نہیں جائے گی۔ تو انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے، جب تک جسم میں روح ہے وہ انسان ہے، جب جسم میں روح نہ ہوئی تو وہ مردہ ہے، وہ بے جان ہے، اس سے کچھ سوال نہ کیا جائے گا دنیا کے اندر، کیونکہ اس میں بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اللہ قبر میں اس سے سوال کرے گا، بتا تو زندگی کس طرح گزار کر آیا ہے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے بنانے اور سنوارنے کے لیے ہے۔ تو اللہ نے جب انسان کو 2 چیزوں سے مرکب کیا، جن کو 2 چیزوں سے مرکب کیا کہ روح ان کے ساتھ جوڑ دی ان کے اجسام میں، تو اس کو اختیار بھی دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر ہی پر جمع رہے۔ تو جیسے زندگی گزارے گا ایسے اللہ کا، ایسے غضب کا یا نعمتوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ زندگی دی انتہائی قیمتی، لیکن اس زندگی میں چونکہ انسان ہے، اس کے اندر میرے رب نے بدی اور نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب شیطان اس کا دشمن ہے اور رحمان اس کا دوست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انسان نے چناؤ کس کا کرنا ہے، رحمان کا یا شیطان کا۔ اگر رحمان کا چناؤ کرے گا دنیا اور آخرت سنورے گی، بنے گی، اگر شیطان کا چناؤ کرے گا
دنیا اور آخرت اس کی برباد ہو جائے گی اور یہ ذلیل ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا واضح طور پر کہ ذرا اس سے بچ کر زندگی گزارنا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ تم آپس میں دشمنیاں نہ پالو، آپس میں نفرتیں نہ پالو، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے آنکھیں نہ نکالو۔ تمہارے لیے جو اصل دشمن ہے وہ شیطان ہے، بس اس سے بچ کر زندگی گزارو اور رحمان سے تعلق جوڑ کر زندگی گزارو۔ اس میں تمہاری آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بھلی اور سنور جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں سب لوگوں کو باخبر کر دیا، خبردار کر دیا۔ لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان کے اندر بدی کا مادہ بھی ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش چلی آئی ہے کہ اس بندوں کو کس طرح رحمان سے دور کر دوں، کس طرح اس بندے کو جنت سے دور کر دوں، کس طرح اس بندے کو جہنم کے قریب کر دوں۔ تو یہ شیطان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، لیکن اللہ نے بھی اپنے در کے دروازے کھولے رکھے ہیں۔ جب تک انسان موت کا کڑوا گھونٹ نہ پی لے اس وقت تک میرے رب نے جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے چاہے اس نے 100 سال عمر گزاری اور 100 سال کے بعد بھی یہ مجھ سے پکی سچی توبہ کر لے تو میں اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قارون سے آپ کا سامنا ہے۔ اب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ توحید کے پرستار تھے، ایک رب کی طرف بلانے والے تھے، تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ کسی عورت کے ساتھ انہوں نے بے حیائی کی ہے، العیاذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اللہ سے دعا کی، رب سے فریاد کی، اے اللہ تیرے اس دشمن نے، اس قارون نے، شیطان کے دوست نے میرے اوپر الزام لگایا ہے ایک عورت سے متعلق، اے اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، تو بتا تو صحیح، یہ زمین کا اختیار تجھے میں دیتا ہوں، تو جو اسے حکم دے گا یہ زمین تیرے حکم کو قبول کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، زمین سے کہا قارون کو اپنے اندر دھنسا لے۔ اب قارون زمین میں دھنسا، دوسری مرتبہ پھر کہا اے زمین قارون کو دھنسا لے، قارون پھر مزید دھنسا۔ اب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں ہے، آپ جلال میں ہے، غصے میں ہے، غضب میں ہے، اور جب پیغمبر کا غصہ ہو تو اس کے سامنے دنیاوی شخصیت کو ٹک نہیں سکتی، جم نہیں سکتی۔ پیغمبر جتنا نرم دل ہوتا ہے، جب جلال میں کوئی نبی آتا ہے تو اس کا جلال کتاب بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جلال میں ہے، اور قارون آپ سے کہہ رہا مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلال میں تھے، تیسری مرتبہ حکم دیا اے زمین اس کو نگل جا، یہاں تک کہ قارون پورے کا پورا جو ہے زمین کے اندر دھنس گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تو جلال میں تھا اور تجھ سے 3 مرتبہ اس قارون نے کہا کہ اے موسیٰ دوبارہ اس طرح کا الزام نہ لگاؤں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ اے موسیٰ مجھ سے اگر 1 مرتبہ یہ کہتا، رب میرے ذات کی قسم، میری علو شان کی قسم، میں قارون کو معاف کر دیتا، میں اس کی مغفرت کر دیتا، بخشش کر دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات فرما رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک عورت اپنے بچے کو مارتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے دیکھا چھوٹا بچہ ہے، ماں نے گھر سے نکالا، دروازے سے باہر کیا، اب وہ بچہ جو ہے گھر کے دہلیز پر ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، اور کہا اس سے نکل جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے۔ تو کہنے لگا امی مجھے معاف کر دے کر، نہیں نکل جا، تیری یہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ماں کو بہت ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، دکھ دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، یہاں تک کہ ماں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، وہ دیکھ رہے بچے کو کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے دیکھتا رہا، وہ چلتے چلتے گلی کے ایک کونے پر جا کر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، میں اسے دیکھتا رہا۔
تھوڑی دیر کسی گہری سوچ میں تھا، اور گہری سوچ کے بعد وہ واپس پلٹا اور آیا ماں کے دروازے پر آ کر وہیں پر دہلیز پر آ کر لیٹ گیا، اور وہیں پر اس کی آنکھیں لگ گئی۔ پھر کسی کام سے ماں کے نے دروازوں کو کھولنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ بیٹا جو ہے دروازے پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے آنکھوں میں نیند ہے۔ تو اس سے کہا تو ابھی بھی ادھر ہی ہے، بھاگ جا ہے سے نکل جا۔ اور بیٹا کہنے لگا امی جان چلا گیا تھا، میں چلا گیا تھا، لیکن جب میں گیا ہوں امی جان تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا میں چلا جاؤں گا، میں مزدوری کر لوں گا، میں تجارت کر لوں گا، میں کسی کے گھر میں ملازمت کر لوں گا، میں کسی کے جانوروں کو چرا لوں گا، کھانے پینے کے لیے کپڑا بھی مل جائے گا، روٹی بھی مل جائے گی۔ لیکن میں نے دیکھا چاہے میں بازار میں جاؤں، چاہے میں دکان کو کھولوں، چاہے میں کسی کی ملازمت کروں، چاہے میں کہیں پر جھاڑو لگاؤں، چاہے میں کچھ بھی کروں، لیکن جو پیار مجھے آپ سے مل سکتا ہے دنیا کی کوئی ہستی مجھے وہ پیار نہیں دے سکتی، یعنی دنیا میں کوئی انسان مجھے وہ پیار نہیں دے سکتا۔ دنیا میں چاہے میں کسی کی کتنی ہی خدمت نہ کر لوں، جو پیار آپ سے مجھے مل سکتا ہے۔ اس لیے امی جان اب چاہے آپ مجھے ماریں، اب چاہے مجھے گھر سے نکالیں، میں آپ کے اس دہلیز کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ماں کو ممتا میں نرمی آتی ہے اور بچے کو گھر کے دروازے میں داخل کر لیتی ہے۔ تو فرمایا ماں اتنی رحم دل ہے کہ ماں کے دہلیز کو نہ چھوڑنے والے بچہ جو اس کے غصے کی بنا پر جا چکا تھا واپس لوٹ کر آیا۔ تو میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ کی ذات تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ اگر ہم رب کے دروازے کو دہلیز کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں جائیں گے، کسی اور کی دہلیز پر پیشانی کو ٹیکیں گے تو اللہ رب العزت ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کی ذات با وفا ہے، پر پوری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ بے وفا ہے کہ رب سے اپنی دوستی نہیں لگاتے، اس سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص جو ہے آپ کے زمانے میں مسلمان ہوا اور جو گانے گایا کرتا تھا، ڈھول بجایا کرتا تھا، آواز میں بڑا حسن تھا، خوبصورتی تھی، اور لوگ کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتا تھا، جہاں تک کہ گانے گاتے گاتے بڑھاپے میں پہنچ گیا، دانت اس کے گر گئے، اب اس کی آواز میں وہ سرور نہ رہا، اس کے آواز کے اندر وہ جو ہے سرور نہ رہا۔ اس نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جب جاتا لوگوں کے پاس اس کا کوئی گانا نہیں سنتا، اس کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں، اب بھوکا ہے پیاسا ہے، کئی دن گزر گئے، کچھ کھانے پینے کو مل نہیں رہا، تو وہ جنت البقیع میں آیا۔ جنت البقیع کے اندر آ کر جو ہے اس قبرستان میں آیا اور آ کر وہاں پر روتا رہا، رب سے فریاد کرتا رہا، اے اللہ دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا، جب میں نے ایمان لایا ہوں تو دنیا والوں نے میرے گانے سننے چھوڑ دیے، اور جو ہے آنکھوں میں بینائی نہ رہی، کانوں میں شنوائی نہ رہی، اے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ بھوکا ہوں پیاسا ہوں اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہا ہوں۔ اب وہ شخص جو ہے بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے کی حالت میں قبرستان میں جنت البقیع میں وہیں پر گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کی آنکھیں کھلی، اس نے دیکھا کہ دور سے امیر المؤمنین تشریف لا رہے، وہ ڈر گیا کہ اب مجھے سزا دیں گے، اب مجھ پر عتاب کریں گے، سزا دیں گے، وہ ڈر گیا اور خوف کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے قریب سے گزر گئے، دوبارہ آئے اور آ کر اسے پھر غور سے دیکھا، آپ کے سر مبارک پر ایک جو ہے ٹوکری تھی، اس میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء تھی۔ تو اس نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غور سے دیکھا تو پہچان لیا، ٹوکری کو سر سے نکالا، اس کے سامنے رکھا، پھر واقعہ بیان کیا کہ میں دوپہر کو قیلولہ کی نیت سے لیٹا ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا، اللہ رب العزت فرما رہے اے عمر تو یہاں سو رہا ہے اور میرا ایک دوست جو ہے قبرستان کے اندر پریشان ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے، جا اس کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ تو میں اسی وقت اٹھا، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں دے، اس نے دے دی، اور پھر میں نے ہاتھ میں لانا پسند نہ کیا کہ اللہ کے دوست کے لیے میں کھانا اپنے سر پر اٹھا کر لاؤں، کہ جس کی دوستی رب سے لگ جائے، میں نے یہ پسند نہ کیا کہ ہاتھوں سے اسے اٹھا کر لاؤں، بلکہ فرمایا کہ اپنے سر پر رکھ کر لایا تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے، اس کا استقبال ہو سکے، تو اپنے سر پر اٹھا کر اس ٹوکری کو لا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب جو وقت کے امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہیں،
खलीफा है और अब आप अल्लाह के इस दोस्त के लिए खाना अपने सर पर उठाकर इसके सामने पेश करते हैं। अब एक शख्स ज़िंदगी भर रब की नाफरमानी करता रहा, गाने गाता रहा और जो है ढोल बजाता रहा। जब तौबा की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके एक तौबा के नतीजे में अमीरुल मोमिनीन के सर पर उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर कर उस तक पहुँचाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दोस्ती में पक्के हैं, खरे हैं और वो जो है अपने बंदों के तरफ मुतवज्जे हैं कि मेरे बंदे जो है गुनाहों से तौबा करें और मेरी तरफ लौट आए। इस दुनिया की दलदल के अंदर धंस कर ये लोग अंधे हो गए हैं, इसके जो है रौनकों और बहारों को देकर ये दीवाने हो गए। ये मेरी तरफ लौट आए कि मैं इनकी तौबा को कबूल कर लूँ और इनकी मग़फ़रत कर लूँ। तो मेरे वाजिब एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है और गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अमल